ایک پلے میں پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابی ارے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو, نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو, قرآن نبی سے پڑھا ہو, ان کی ماں ناراض ہو گئی, سانس اٹک گئی یہاں پہ, ان کا نام حضرت علقمہ ہے, اب سانس نہیں نکلتی, زمین پہ بکوٹ رہا ہے, کپڑے کھینچ رہا ہے, اور بڑے بڑے صحابی دعا کر رہے اے اللہ تسہیل کر دے, مگر سانس نہیں نکل رہی ہے, سانس نہیں. اللہ اللہ صحابہ رو رہے, وہ بھی کہہ رہے آقا ہمارے بھائی کو آسانی دے دے, لوگ منہ بنا بنا کے کہہ کے جا رہے یہ نبی کا غلام ہے, دنیا پہ یہ حالت ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا. طرح طرح کے لوگ, دو چار صحابہ سیدھے ڈائریکٹ نبی کے گھر پہ, آقا کے گھر پہ, میرے آقا کے دروازے پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری فریاد سن لے, ہماری فریاد سن لے. آقا نکل کے آئے, کہا کیا بات ہے, کہا آقا وہ آپ کا غلام ہے نا, بولے جی, اس کا نام علقمہ ہے, کہا جی, کہا آقا بڑی تکلیف میں ہے بیچارہ, اس کی سانس اٹکی پڑی ہے آقا, بہت پریشان, توجہ ہے نا میری طرف, بہت پریشان. میرے آقا نے فرمایا کیا, آقا خر 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 ہو رہی ہے, نکل مرغ کی طرح پھڑک رہا. نبی بولے چلو میں دعا کروں. نبی کی دعا, نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی کیا؟ میرے آقا نے گھر سے قدم نکالا, اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, کہا پیارے دعا مت کرنا, کہا مولا کیوں, اس لیے مت کرنا اس کی بوڑھی ماں ناراض ہے, جب تک ماں راضی نہ ہو جائے دعا مت کرنا. نبی کو روک دیا دعا کرنے سے. نبی چلے تو گئے, اب تو پکا تھا کہ اس کی سانس نکلی جائے گی. نبی نے فرمایا این امہ, آقا کی زبان عربی تھی, نبی نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے, اس کی ماں. کیا کہا بولو, اس صحابی کی طرف کو اشارہ کر کے کہا اس کی ماں کہاں ہے, بلاؤ. بوڑھی بیچاری کمر لچی ہوئی, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ایک چھپریا میں سے نکلی, کھٹ 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 کھٹ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اس نے السلام علیک یا حبیب اللہ, اس نے سلام کیا. میرے نبی نے جواب دیا, کہا کیا بات ہے, اپنے بیٹے کو معاف کر دو. آقا بعض نوجوان ہوتا نا, اتنی بدتمیزی سے ماں باپ کو بولتا ہے, اس کا دل چر کے رہ جاتا ہے. کہا آقا میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اسے معاف نہیں کروں گی. آقا بہت تکلیف مجھے ملی ہے, معاف نہیں کروں گی. نبی بولے معاف کر دو, بیٹا ہے تمہارا, دودھ پلایا ہے, تم نے پالا, معاف کرو. آقا اگر گردن مانگو گے گردن دے دوں گی, جان دے دوں گی, مگر اسے معاف نہیں کروں گی. اللہ نبی کیا کرے, نبی نے اعلان کیا میرے جانثار سنو, اگر ماں معاف نہیں کرے گی تو نبی بھی معاف نہیں کرے گا, نبی بھی معاف نہیں کرے گا. صحابہ کہہ رہے ہیں آقا دعا کر دو. نبی بولے نہیں, اب جب ماں کی طرف سے معافی نہیں ہے تو میں اسے زندہ جلاؤں گا, لکڑیوں میں چن دو. اللہ, یہ حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں تمہیں, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. صحابہ ایک طرف دوست کہہ رہے آقا, میرے نبی نے کہا نہیں لکڑیوں میں چنو. رو رہے تھے مگر نبی کا کہنا تو مانیں گے. لکڑیاں لا رہے, رو رہے, وہ پکڑ لیتا دامن, بھائی آقا سے کہہ کے معافی دلا دو, میں بہت پریشان ہوں, گلا میرا بہت نزا کا وقت ہے, بہت تکلیف. اللہ اللہ ادھر روتے جا رہا ہے, وہ چنتے جا رہا ہے. جب پورا چن دیا گیا, وہ صاحب
جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ. ماچس اور لیٹر کا زمانہ نہیں تھا. جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ. وہ ایک صحابی آگ لگا کر کے لا روتے ہوئے آقا معاف کر دو. حدیث کا جملہ سنو. نبی نے فرمایا حدیث کا جملہ یوں ہے ثلاثۃ او اربع اقدام. 3 یا 4 قدم وہ آگ کی لکڑی لے کر کے اس میں آگ لگانے کے لیے بڑے ہوں گے. ادھر ماں کی ممتا تڑپ گئی. ماں کی ممتا پھڑک گئی. ماں نے اپنا ڈنڈا پھینکا. ارے میرا لال زندہ جل جائے گا. ماں کو گوارا یہ نہیں ہے. ماں نے ڈنڈا پھینکا اور تیزی سے بھاگی. میرے قدموں پہ گر گئی. کہنے لگی آقا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے لال کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی. میں اپنے لال کو زندہ نہیں جلا سکتی. آقا میں نے معاف کر دیا. ادھر معاف کرنا تھا ادھر روح نکل گئی. بیٹا پاؤں سمیٹو. ادھر روح نکل گئی. جیسے ہی روح نکلی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. بوڑھی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ادھر آؤ. سارے لوگوں کو بلایا کہ سنو. کان کھول کے الا کا لفظ ہے مطلب خبردار. خبردار خبر. کان کھول کے سنو. اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی اس سے ناراض, اس کا خدا بھی اس سے ناراض. جس کے ماں باپ اگر ناراض ہے تو اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اب پہلا سبق سمجھے. پہلا سبق کیا ہوگا؟ آج میں راجستھان جب تقریر کرنے گیا حضرت قبلہ تو 2 بھائی تھے. باپ کا انتقال ہو گیا تھا. ماں رہ گئی. بڑے بھائی کی شادی ہو گئی. چھوٹے کی رہ گئی. تو ماں نے اپنا سر بڑے بھائی کی گود میں تھا انتقال کے وقت رو رو کر کہا تھا میرے چھوٹے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. جو یہ کہے وہ کر دینا. اب ہوا یوں چھوٹے بھائی کسی لڑکی سے بات کرنے لگا موبائل میں. آج کا زمانہ تم جان رہے ہو. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے مگر یہاں پر کم سے کم 50 لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہو. کم سے کم کنواری بیٹیوں پہ موبائل کی بات کر رہا ہوں. تم یار پیارو ایمانداری سے بتاؤ کس کی بیٹی ایسی ہے جسے موبائل کی ضرورت ہے؟ وہ کہاں بات کرے گی؟ اس کی فیکٹری چل رہی ہے, اس کا کارخانہ چل رہا ہے, اس کی بسیں چل رہی ہیں, اس کے ٹرک چل رہے ہیں, اس کی ٹرینیں چل رہی ہیں, ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں. اس کا کیا ہے جو موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا, ٹھپ ہو جائے گا, سب برباد ہو جائیں گے. بیٹی کو موبائل اس لیے دیا. کم سے کم 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھو. یہ بات کرے گی تو کہاں کرے گی؟ کس سے کرے گی؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو جوان بیٹی کو موبائل دے دیا؟ کیا ضرورت ہے اسے موبائل کی؟ یوٹیوب کھولے گی تو سب سے پہلے وہ گندے گندے فوٹو ہوتے, وہی عورتیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے کپڑوں والوں کا ایڈورٹائز کر رہی ہیں. کیا کیا گندی گندی باتیں لکھی ہوتی ہیں. اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے جو اچھائی کی طرف قدم کم جاتا, برائی کی طرف زیادہ. میں اس باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, او باپ بتاؤ موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رات کے 2-2 بجے تک جو چیٹنگ کر رہی ہے, رات کے 12-12 بجے تک غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں چل رہی ہیں. اور یہ ماں, میں اپنی بہن سے کہوں گا باتیں میری بری لگیں گی مگر حق بول کے جاؤں گا, یہ ماں بیٹی سے زیادہ بے حیا ہو گئی ہے. کیونکہ اس ماں کو پتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے, کس لڑکے سے بات ہو رہی ہے. اور بات ماں خود شے دیتی ہے, کہتی ہے لے بیٹی بات کر, بات کر, بات کر.
कर ऐसी माँ को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और उस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी लिहाफ में आधा आधा घंटा कहाँ बात कर रही है, मेरी बेटी किससे बात कर रही है। ये माँ के दुश्मन। मैं इससे पूछना चाहता हूँ प्यारे, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ प्यारे, जरा बताओ नबी ने फरमाया था अगर जिसकी 3 बेटियां हो और तीनों बेटियों की सही तरबियत कर दे, तीनों बेटियों की इस्लाम के तौर तरीके पर तरबियत हो जाए तो वो जन्नत का हकदार होता है। एक सहाबी ने पूछा अगर 2 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार। एक सहाबी ने पूछा अगर 1 हो, कहा वो भी जन्नत का हकदार। मगर अल्लाह जरा गौर करो, आज तुम कहोगे मोबाइल से क्या परेशानी है, वो बिगड़ी में रहने वाली लड़की जो कभी शीशगढ़ उसने पूरा नहीं घूमा, जो कभी बाहर निकल के नहीं गई, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो कभी गांव से बाहर नहीं निकली उस लड़की की आस्तीन कैसे कटी मुझे बताओ। उस लड़की के बाद बंबई का फैशन कहाँ से आया बोलो, उसकी चुटिया खड़ी क्यों हो गई है जरा मुझे बोलो, उसके बाल क्यों लहरा रहे जरा मुझे बोलो, उसका गला नीचे तक क्यों चिर रहा है मुझे बोलो, उसकी आधी पीठ नंगी क्यों है मुझे बोलो। आज बेटी हमारी है मगर खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, चलने फिरने का ढंग फिल्मों जैसा है, ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा है, बोलने का स्टाइल फिल्मों जैसा है, बोलो पूरे तौर तरीके फिल्मों जैसे है कि नहीं है। ये मैं इस बाप से ढंग फातिमा का होता, सोची हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी होती बाप के घर में होती तो रहमत बनी हुई होती, शौहर के घर में होती तो नेमत होती, और जब माँ बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती। लेकिन कहा कल कोई देख लेना तुम्हारे यहाँ अगर शादी हो 50 लड़कियां हो, एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी संभल के सर पे दुपट्टा नहीं